Assalamu alaikum and welcome to PJME's YouTube special. And here today what I will be doing is کہ آج جو ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے اور ہمارے صدر پاکستان نے جو باتیں کی ہیں ذرا ان پہ ڈسکس کریں گے. کہا جاتا ہے کہ 20 مئی جب آئے گی تو وہاں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کچھ آگے بڑھ جائے گا. اوکے لیکن وہ کیوں بڑھے گا؟ میرے تو پہلا یہ کچھ سوال اٹھتا ہے کیوں بڑھے گا؟ اس لیے کہ کیا ہمارے پورے پریپریشنز نہیں ہیں یا ہماری جو عوام ہے وہ ایڈہر نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے یا میڈیکل اتھارٹیز دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر غلطی تو عوام کی ہوئی نا. حکومت کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ آپ کسی اور کو آفیشل کو کہہ سکتے ہو. جب عوام ہی نہیں وہ رسپیکٹ کر رہی ہے اور ایڈہر کر رہی ہے ٹو دی انسٹرکشنز، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پوائنٹس ہیں میرے پاس. پہلے تو پرائم منسٹر کے ڈسکس کرتے ہیں جو آج انہوں نے ایڈریس کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کرٹکس کو کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں پینڈیمک کو. آئی ٹوٹلی ایگری ود دا پرائم منسٹر. یہ وقت ہی نہیں ہے کہ آپ نہ اپوزیشن کو کرٹیسائز کرو نہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرو. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ. سپریم کورٹ نے ایکشن تو لے لیا چیف جسٹس گلزار صاحب نے، لیکن دیکھیں آپ نے سب کو بلا دیا. میں آپ کی اس ایکشن پہ بالکل آئی ایم ناٹ بینگ کریٹیکل ایٹ آل. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے ہی سارے کام کرنے جس طرح کہ ہم نے پرانے چیف جسٹسز کو دیکھا ہے، تو جج صاحب پھر بات یہ ہوگی کہ پھر جوڈیشری ملک کو رن کرے گی. دیکھیں نا، ہم نے تو اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے ان کی جو الیکٹڈ آئے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ہمیں جسٹس دیتے رہیں گے، لیکن ہم نے اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے ان لوگوں کی کہ جو کہ کام نہیں کر رہے. سمپل ایز دیٹ. آپ دیکھتے نہیں ہیں نیب آپ پرانے کیسز لے کے بیٹھی ہوئی ہے، لے رہی ہے تو، لیکن اس کو ہمیں ایکسپیڈائٹ کام کو کرنا ہے آج. اور جو آپ کی اتھارٹیز ہیں جو ایگزیکٹو ہے آپ اس کو کام کرنے دیں، پلیز ان کو کام کرنے دیں. ہاں بعد میں جب یہ ختم ہوتے ہیں یا یہ پینڈیمک کا تھوڑا سا ایز آف بھی نہیں، جب یہ ختم ہوتا ہے آپ اس کا وائٹ پیپر نکلوائیں کہ غلطیاں کہاں تھیں، کیا نہیں تھی، پھر پکڑیں آپ. بیکاز رائٹ ناؤ جب آپ ان کو انگیج کر لیں گے کورٹس کے اندر، یہی جو بڑے امپورٹنٹ آفیشلز ہیں، تو پھر کام کون کرے گا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کون کام کرے گا؟ سو لیٹس ناٹ پٹ دا پریشر آن دیم، لیٹ دیم گیٹ آن ود اٹ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آپ نے نوٹس لے لیا ہوا ہے. سو دین یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پریشر کے اندر یہ آ کے اور ٹھپ ہو جائیں گے، یہ کام نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ مہر صاحب تھے ہمارے چیف منسٹر، تو میں نے ان کے آفس گیا. میں پہلے تو گورنر ہاؤس تھا اپنا ادھر کراچی میں، تو میں گورنر ہاؤس میں گیا. تو اس کے بعد جب میں چیف منسٹرز ہاؤس میں گیا تو وہاں میں کہا میں صاحب یہ کیوں نہیں ہے؟ بیگ یور پارڈن، مہر نہیں، ارباب رحیم. تو میں نے کہا ارباب صاحب یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں میں کام کروں گا تو پیچھے نیب میرے پیچھے پڑ جائے گی. آنیسٹ ٹو گاڈ اتنی فائل پڑی تھی چیف منسٹر کے ٹیبل کے اوپر. تو میں اب یہ، اور میں گیا تھا عشر و طلبات کے آفس سے گورنر ہاؤس کی طرف سے، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. سو نو بڈی وانٹس ٹو ورک بیکاز جب آپ کے سر پہ تھوڑا یا وہ سورڈ آف ڈیموکلز رکھیں گے کوئی کام نہیں کرے گا. دوسرا پوائنٹ پھر پرائم منسٹر کہتے ہیں آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون کہ پالیٹکس اس وقت نہ، وہی بات ہوگی پالیٹکس نہ کریں آپ، کیونکہ یہ بالکل صحیح کہ انہوں نے کہا 2-3 ہفتے سے سیاست ہی ہو رہی ہے. اور بھائی اس نے یہ نہیں کیا، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. وہ یار آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 2006 کے اندر فلڈ جب ارتھ کوئکس آئے تھے، پھر اس کے بعد فلڈز آئے، کیا ہوا تھا؟ لاسٹ minute.com ہوا تھا نا. تو آج بھی وہی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ سیریس ہے. That was restricted to areas. This is not restricted to areas. This is a global phenomena. So particularly پاکستان کے میں سمجھتا ہوں from right on to لنڈی کوتل. تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے بالکل آپ کہہ لو کہ we have to really seriously think about it. اچھا وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ leaders around the world had made mistakes in dealing with the pandemic and had been reprimanded by media. میڈیا نے نشاندہی کی ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر پازیٹیو کرتی ہے ایکسلنٹ، لیکن فار دا سیک آف بینگ کریٹیکل اینڈ فار دا سیک، اچھا جی وہ جو ڈاکٹر ہے کیا اس نے کتنے ml کی گولی دی تھی؟ کیا اس نے اس سے پیشنٹ سے کو بات کی؟ دس از نن آف یور بزنس. لیٹ دا ڈاکٹرز ڈو دا جاب اینڈ یو گیٹ آن ود اٹ.
ہم یہاں بیٹھ کے جج جوری پروسیکیوٹر ایڈجوڈیکیٹر ہم بن جاتے ہیں. نو وی شوڈ ناٹ بی. ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرو, یہ بتائیں, اور جس طرح بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے کرٹیسائز کیا, پازیٹیو کیا ہوگا, تو لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے. پھر ایک اور جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی جو یہ ڈیتھس ہیں یہ گورنمنٹ چھپا رہی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ چھپائے گی, کیونکہ گورنمنٹ کو تو پتہ ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ ہی خود چھپائے گی تو وہ کس سے چھپا رہی ہے؟ اپنے آپ سے چھپا رہی ہے. بات تو نکل آنی ہے, تو جب بات نکلے گی تو گورنمنٹ کیا فائدہ ہے؟ اور مجھے بتائیں چھپانے میں اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا, کیوں چھپائے کوئی گورنمنٹ؟ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, کوئی بزنس ہی بنتا. جس نے جانا ہے وہ جانا ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کہاں جا رہا ہے. اور ایک کہتے ہیں کہ چھٹا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ آئی بلیو دس از اے ٹرائل فرام اللہ اینڈ اٹ از مائی فیتھ دیٹ پاکستان ول ایمرج اسٹرانگر فرام دا ٹیسٹ. یہ ٹرائل نہیں ہے اللہ کا پرائم منسٹر صاحب, یہ ہماری غلطیاں ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ ہے, اس نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی ہے. یہ مین میڈ وائرسز ہیں, یہ گاڈ میڈ وائرسز نہیں ہیں. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ کا ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے اور آپ کو وائرس ٹھک جاتی ہے, تو ہم اللہ کو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ٹرائل ہے. نو, دس از آور ٹرائل, وی آر دا جج اینڈ وی آر دا, آپ کہہ لو کہ جوری, سمپل ایز دیٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سائڈ پہ رکھو, اللہ کو آپ بالکل پلیز خدا کے لیے استعمال نہ کرو. پوری دنیا میں تو مجھے کہیں نہیں ہے, ہاں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس غلطی کا پلیز ہمیں آپ تھوڑا صبر دیں, ہمیں سمجھائیں, سکھائیں, سکون دیں. یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی سمپل ایک کہاوت ہے انگریزی کی ہے کہ گاڈ ہیلپس دیم ہو ہیلپ دیم سیلز. سمپل. اب آتی ہے جی ہمارے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی جو ان کے پوائنٹس آئے تھے. انہوں نے علماء سے جو ایک میٹنگ کی کانگریگیشنل اور تراوی کے جو اس کے تھے, جو آپ کہہ لو موڈیلٹیز اینڈ آل, اس پہ بات چیت ہوئی. تو 20 پوائنٹ ایجنڈا پہ انہوں نے اگری کیا ہے. کہا جی کہ نو کارپٹس اور دریاں ٹو بی لیڈ ڈاؤن ان ماسکس. دریاں نہیں ہوں گی, کارپٹس نہیں ہوں گے مسجد کے اندر, کیونکہ یہ وائرس ہے ایئر بورن ہے. تو کلین فلوز فار پریئرز مسٹ بی آبزروڈ. ویری گڈ, یہ پوائنٹ آ گیا. پھر اس کے بعد آیا جی کہ دوسرا پوائنٹ ہے اف پیپل وانٹ ٹو برنگ پریئر میٹس فرام ہوم دے مے ڈو سو. یہ تو آپ نے کانٹراڈکٹ کر دیا پوائنٹ 1 کو. آپ کہتے ہیں دریا اور میٹس نہیں ہوں گے, پھر آپ کہتے ہیں گھر سے لے کے آ جائیں گے, تو دس از اے کلیئر کانٹراڈکشن. So I don't think this is something which a common sense will buy. This is not correct at all. اچھا جی, no gatherings after namaz tarawih will be permitted. Very good. پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی if a mosque has an open area, کو گارڈن ہے وہاں کر لیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں کریں گے بارش ہوگی, پھر کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیں. پھر آپ کی اگر باہر مچھر بھی پھر رہا ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ ڈینگی آپ کے سامنے ہے. سو آئی تھنک واٹ وی شوڈ ہیو ڈن ہیئر از کہ مسجد کو کنٹین کر کے, بند کر کے, تاکہ اس کے اندر کوئی مچھر شچر نہ آئے, کیونکہ مچھر تو عام پھرتا ہے نا, اس کی بھی کوئی ٹیریٹری نہیں ہے. وہ گھروں میں آتا ہے نا, تو مسجد میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ اس کو فیومیگیٹ کر لیں, یا آپ اس کو بالکل کلیئر آؤٹ کر کے وہاں آپ کر سکتے ہیں. اور ڈسٹنسز جو آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ ڈسٹنس ہونا چاہیے, بالکل ویری گڈ, ڈسٹنسز کا ہونا چاہیے. People over 50 years of age and children should not be allowed in mosques. 50 سال کے جو لوگ ہیں اور بچے ہیں ان کو مسجد میں نہیں ہے اجازت. اب یہ کہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹس لے کے آئیں گے, آئی ڈیز لے کے آئیں گے, کون چیک کرے گا ان کو؟ مجھے بتا دینا آپ. یا تو آپ اتنے اسٹرنجنٹ میجرز کر دیں کہ ہر بندہ آئی ڈی کارڈ کے آ کے مسجد سے, تو بائی دا ٹائم وہ آئی ڈی کارڈ کی آپ کی چیکنگ ہوگی, آپ کا تراویح کا ٹائم پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب روزہ کھلے گا تو اس کے بعد آپ امیجیٹلی ادھر جائیں گے تو آپ کو کوئی جگہ ملے گی نا, کیونکہ ویسے بھی آپ نے ڈسٹنسز رکھنی ہیں. تو لوگ پوری کوشش کریں گے کہ فرسٹ کم اینڈ فرسٹ سرو والی بات. سو یہ بھی آپ کے پاس ایک کرائسس ہوگا. پھر ایوری ون مسٹ فالو دا انسٹرکشنز آف سوشل ڈسٹینسنگ بائی. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے, اللہ نہ کرے. لیکن جب یہ ہو جائے گی نا, پھر یہ روئیں گے کہ حکومت اور WHO کیا آپ کو بتا رہا تھا اور کیا کوشش کر رہا تھا بتانے کی, اور حکومت وقت آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر آپ اس وقت روئیں گے
اور آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو آپ خود کنٹرول کرو. گورنمنٹ تو میں بار بار کہتا ہوں, یاد دلا رہا ہوں, گورنمنٹ جو مرضی کرے گی وہ آپ کی بہتری کے لیے ہی کرے گی. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے جی تراویح شوڈ ناٹ بی کنڈکٹیڈ آن روڈس, فٹ پاتھس اینڈ اینی ویئر ایلس ادر دین دا ماسک پریمیسز. ویری گڈ, دس از اے گڈ تھنگ. صرف اس کے آپ کے حدود کے اندر ہونا چاہیے, باہر کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ گارڈن میں کریں گے مچھر آئیں گے تو فٹ پاتھ پہ نہیں آئیں گے, تو ویری گڈ, یہ نہ کرو آپ. پیپل شوڈ کنٹینیو ٹو کیپ آبزرونگ ریگولر پریئرز ایٹ ہوم. آپ جو آپ کی نماز ہے بالکل پڑھیں آپ, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. ویری گڈ, گھر پہ پڑھیں آپ. پھر مسجد, ماں باغ, ان کی جو فلورس ہیں دے شوڈ بی واٹ وچ کلورینیٹڈ واٹر. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کلورینیٹڈ واٹر, عام پانی کے ساتھ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ میں جتنے بھی مساجد کے انچارج ہیں, پلیز یہ جو علماء نے جو میٹنگز کی ہے صدر پاکستان سے, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو جہاں جہاں مسجد ہے کہ وہاں کلورینیٹڈ واٹر ہے. اور جن مساجد کے پاس نہیں ہے, پلیز آپ جو آپ کا لوکل ایم این اے یا ایم پی ہے آپ اس سے بالکل رابطہ کریں, کیونکہ یہ اس کا کام ہے کرنے کا. یا آپ کا جو ڈی سی ہے ایریا کا, ان ڈی سی کو اس سے آپ بات کیجیے. Mosques should form committees to ensure that people are abiding by the rules and decided SOPs. Very good. ہر مسجد کے اندر کمیٹی بننی چاہیے. آپ کے جو لوکل ہیں لوگ, جو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اب 50 سال کے نیچے آپ کس کو رکھیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں 50 سال کا ادھر ہونا نہیں ہے, تو پھر کون کمیٹی میں آئے گا؟ اب یہ بھی یہاں بھی ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے. تو 50 سال کے اوپر اگر آپ کا امام 50 سال کے اوپر ہے, پھر کیا کریں گے؟ وہ نہیں آئے گا, کون پڑھائے گا نماز؟ سو آئی تھنک اس کو چھوڑ دیں. لیٹس بی مور پریکٹیکل. پیپل شوڈ ڈو ایبلیوشنز ایٹ ہوم. بالکل ٹھیک ہے, وضو آپ گھر سے کر کے آئیں, کیونکہ جب آپ مسجد میں آئیں گے تو وہاں جھمگھٹا لگ جائے گا, اور آپ نے دیکھا ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہم کیسے ہیں. تو پلیز گھر سے وضو کر کے آئیں. بڑی اچھی یہ علماء کی تجاویز ہیں. پیپل مسٹ ویئر فیس ماسک وین کمنگ ان دا ماسک اینڈ مینٹین فزیکل ڈسٹینس. بالکل ماسک پہنیں. باقی دنیا میں لوگ ماسک پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو آپ کی اور اللہ کی ہے نا, کسی اور کے لیے تو نہیں ہے. آپ تو اللہ کے ان کے گھر کے اندر ہیں, اور نماز ان کے لیے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کا جی پیپل مسٹ اوائڈ. یار یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جہاں جاتا ہے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, یہ نہ کریں. ہینڈ شیکس ہیں, ان کو اوائڈ کریں. جو انڈیا ہے اس کا تو ان کا تو وہ ایک ہے ٹریڈیشن, وہ یوں کر دیتے ہیں. ہم یوں کر سکتے ہیں, ہم یوں کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے یوں کرنے کی, ہم یوں کریں. آپ یوں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی مور رسپیکٹفل. اینڈ آئی تھنک یہ بعد میں بھی آپ کرو. یار ہاتھ کیا ملا کے کرتے ادھر, کچھ آپ کو کوئی ایکسٹرا کو پیسے تو نہیں ملتے نا. اعتکاف مسٹ بی آبزروڈ ایٹ ہوم. ویری گڈ, گھر پہ کریں اتفاق. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اعتکاف آپ مسجد میں آ کے کریں, گھر پہ کریں آپ. نو ون مسٹ پریپیئر اور ہولڈ سحری اینڈ افطار ان دا ماسکس. یہ بڑا پوائنٹ ہے. پلیز کمیٹیز آبزرو کریں کہ یہ ایموشنل ہو کے, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کئی وہ کہتا ہے جی یہ کچھ نہیں ہے, اللہ یہ ہے. نو, اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا ہاتھ ہے, انسان کا ہے, جس نے یہ وائرس بنائی ہے جو بیماریاں بناتا ہے. اللہ بیماریاں نہیں بناتا. اللہ بیماریوں سے آپ کو کہتا ہے کہ دور رہو, لیکن ہم بیماریاں بنا کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ تو وہی ہے نا, وہ فقیر کھڑا ہوتا ہے ٹریفک لائٹ کے اوپر, کہتا ہے او ہو جی اللہ آپ کو یہ دے دے گا, اللہ آپ کو وہ دے دے گا, آپ کے بچے یہاں ہو جائیں گے, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, مجھے کو پیسے دے دو. وہ اللہ تمہیں نہیں دے رہا تو تمہارے کہنے سے کسی کو دے گا؟ خود سوچو, تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں, یار غریب آدمی یہ وہ ہے. ہم اس ملک کو ہم نے فقیر نہیں بنانا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس کنٹری آف بیگرز, کہ جی ادھر سے بھی ڈونیشن ادھر سے بھی ڈونیشن. ورک, کام کرو, اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے آگے بڑھو گے. Mosque committees should be in constant contact with the provincial government. Very good point. جو mosque committees ہیں, excellent point, کہ آپ کوئی پرابلم آپ کو ہو, بالکل آپ local authorities کے ساتھ آپ ان کنسلٹیشن رہیں, اینڈ اس میں آپ کی اسموتھ رننگ ہوگی. پھر اس کے بعد جی, if during Ramzan government authorities feel کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں
تو پھر اس چیز کو ریویو کیا جائے گا. بالکل اچھا پوائنٹ ان میں رکھا ہے کہ بالکل آپ اس کو ریویو کرو. یہ نہیں کہ فرم اینڈ لاک اینڈ کی ہو گیا. نو, وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ, وی نیڈ ٹو بی کمیونیکیشن مسٹ بی ویری ویری امپورٹنٹ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. یہ تو تھے صدر پاکستان کے اور جو آپ کے علماء تھے ان کی میٹنگز کے ہائی لائٹس. اچھی تھی لیکن ایک دو جگہ ایمبیگوٹی ہے, بٹ اگین اتنا بھی کرٹیکل نہیں ہونا چاہیے بھائی کیا ہے. لیکن جو ایمبیگوٹی ایک بڑے ایک پرنسپل پوائنٹ پہ آتی ہے, آئی تھنک وی شوڈ بی اڈیئرنگ ٹو دیٹ. یہ جو آپ نے سیکنڈ پوائنٹ دیا ہے کہ جی ہاں مسجد کے اندر میٹس نہیں ہیں, دریا نہیں ہیں, تو پھر گھر سے کیوں آپ لے کے آؤ گے؟ پھر گھر سے بھی الاؤ نہ کرو. لیٹس بی ویری کلیئر اینڈ فوکسڈ. گھر میں لا کے جو گھر کی ہوگی کیا وہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے, کیا شیورٹی ہے اس چیز کی؟ سو لیٹس بی ایوری بڈی آن دا سیم پیج اینڈ لیٹس ورک آن دیز تھنگس. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, افسوس کی نیوز ہے کہ ٹویوٹا کے چیف ایگزیکٹو, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, حبیب صاحب کی, اور یہ انڈس موٹرز کے ہیڈ تھے اور بہت ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑے فلنتھراپسٹ اینڈ اے گڈ سٹیزن آف دا سوسائٹی. اور اس کے ساتھ نجیب صاحب ہیں ہمارے, یہ ایک ایم این اے ہے نجیب ہارون پی ٹی آئی کے. انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے سے پوچھا بھائی کیوں ریزائن کیا ہے؟ کہ جی میں ڈیلیور نہیں کر سکا. بھائی اگر تم ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر آئے کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ایک پارٹی کی سیٹ کیوں خراب کی؟ پھر جب آپ آتے ہو, یہ ایک جہاد ہوتی ہے ہر پارٹی کی, ویدر اٹ از پی ایم ایل این, پی 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 اور پی ٹی آئی. جب آپ ایک پبلک فورم پہ آتے ہو نجیب صاحب, آپ لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ پھر بیک آف نہیں کرنا, فائٹ کرو. آپ کا وزیر اعظم کر رہا ہے نا تو اس کو سپورٹ دو. آپ کیوں نہیں دیتے؟ انسٹیڈ کہ آپ ریزائن کر کے وہ پیچھے ہو, یہاں ٹائیگر آ رہا ہے, یہاں بکری ہو رہا ہے. یہ ٹائیگر اور بکری میں بہت فرق ہے. ایک اور چیز, ایک کہاوت میں کہتا ہوں, ہمارے جب مصیبت آتی ہے نا, انگریزی کی ایک بڑی اچھی ایک کوٹ ہے, کہتا ہے ان گاڈ اینڈ دا سولجر آل مین ایڈور. کیا ہے؟ گاڈ اینڈ دا سولجر آل مین ایڈور ان ٹائمز آف ٹربل اینڈ ناٹ بفور. ٹھیک ہے نا؟ ان ٹائم آف ٹربل اینڈ ڈینجر اینڈ ناٹ بفور. اچھا جی, وین دا ڈینجر از پاسڈ اینڈ آل تھنگز رائٹڈ, God is forgotten and the soldier slighted. ہم ان دونوں کو اسی وقت یاد کرتے ہیں, سپاہی کو بھی, سولجر کو بھی, اور اللہ کو بھی جب کوئی پرابلم ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو اللہ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ سارے جب بھی آپ کے پاس ٹائم کیا, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی ہے. اچھے کام کرو اور اللہ سے ڈرو, اور اللہ کے جو آپ کے لیے دیے ہوئے پیغام ہیں ان پہ چلو. یہ تھا آج کا پروگرام. تو میں نے کہا کہ کچھ آپ کو بھی یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کی باتیں کریں. بہت باتیں کرنے کی, کیونکہ اس وقت یہ بڑے ٹرائنگ ٹائمز ہیں. لیکن ایک چیز ضرور میں یہاں کہوں گا کہ فار ایگزامپل یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں, انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے ہوئے. اوپر سے پی آئی اے ایک دن کھولتی ہے فلائٹ, اگلے دن بند کر دیتی ہے. یہ آئی مین آر دے بنچ آف جوکرز اور واٹ؟ آئی مین تو بھائی کھول رہے ہو تو کھولو. کبھی تم کھولتے ہو, کبھی بند کرتے ہو. کھولتے ہو, لوگ بیچارے جاتے ہیں, ٹکٹیں لیتے ہیں, آپ فلائٹیں بند کر, آپ کہتے ہیں جی فلائٹ نہیں جا رہی ہے. پھر دوبارہ آپ جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نئی ٹکٹ لیں, آپ کی جو پرانی ٹکٹس وہ ویلڈ نہیں ہے, اس کو ریفنڈ کرائیں. لوگ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے؟ مجھے بتاؤ نا آپ. I mean, this is becoming a joke, a serious joke, and the Prime Minister must take notice of it, and of course the Ministry of Aviation. یہ ان کو آپ ذرا تھوڑا سا ہماری اپنی زبان میں ڈنڈا دیں آپ. یہ ڈنڈے کے علاوہ نہیں کام اس طرح ہوگا. مجھے اتنے ایکسپیٹریٹس ملتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں ٹکٹ لیتے ہیں, کبھی سیٹیں آتی ہیں, کبھی بند ہو جاتی ہیں. وہ لنڈن سے کچھ لوگ آ رہے تھے اور میڈیسنز لے کے آ رہے تھے, ان کی فلائٹیں 19 تاریخ کی کہتے ہیں جی وہاں کی فلائٹ کینسل ہو گئیں. یار کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے؟ یا چلاؤ یا بند کرو, ایک طرف کرو. سو دس از اے سائن آف unprofessionalism, and I think this is where the Chief Justice of Pakistan should take notice and get rid of these inefficient PI officials. Honest to God. اس میں بیچارے آپ پائلٹس کو بھی رگڑ دیتے ہیں, آپ کیبن کرو کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کیبن کرو لوگوں کے جھاڑیں بھی کھاتے ہیں, ان سے بےزتی بھی کرواتے ہیں, simply because of bad management. So we need to get this thing sorted out ASAP, کیونکہ فلائٹوں نے آگے چلنا ہے. اینڈ پلیز انشور کہ یہ بیکاز
اب آپ کی فلائٹیں بند ہیں تو آپ یہ ٹکٹیں اوپر کریں. یہ نہ کریں آپ. وزیر اعظم صاحب یہ آپ نے پلیز انشور کرنا ہے. آپ عوام کی بات کر رہے ہیں نا, ڈیلی ویج ارنرز کی, ان کی بھی آپ سوچیں پلیز. کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, آپ کے سامنے اور باتیں ہوں گی. فرام ٹوڈے پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل یوٹیوب اینڈ لیٹ ادر پیپل نو. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.